حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله لا إله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، صدر محترم حاضرین جلسہ، میری تقریر کا عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. میں حیران ہوں بات کہاں سے شروع کروں، کیا بیان کروں کیا نہ بیان کروں، کیسے بیان کروں کس طرح بیان کروں، وہ زبان و طاقت و صلاحیت و استعداد کہاں سے لاؤں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کاملہ، اخلاق فاضلہ اور خصائل حمیدہ کے بیان کرنے کا حق ادا ہو سکے. ہزار بار بشو یم دہن زمش کو وہ گلاب، ہزار بار بشو یم دہن زمش کو وہ گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قامت ذبح کا تذکرہ کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کا تذکرہ کروں، آپ کے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے اور رہن سہن کو بتاؤں، اپنوں اور غیروں کے ساتھ سلوک و برتاؤ کی بات کروں، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کی بے چینی اضطراب اور محنت و کوشش کا تذکرہ کروں، آپ کے ذوق عبادت اور شوق شہادت کو بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الرسل سرتاج اولیاء سید الاولین والآخرین اور افضل کائنات ہونے کو بیان کروں. بیان کرنے کی تو ہر چیز ہے اور بیان کی بھی گئی ہے اور قیامت تک بیان کی جاتی رہے گی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے نہ پس قد بلکہ درمیانہ قد کے تھے، لیکن مجمع عام میں سب سے اونچے دکھائی دیتے تھے. رنگ نہ بالکل سفید چونے کی طرح، رنگ نہ بالکل گندم گوں کے سانولا پن آ جائے، بلکہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن اور پرنور ملاحت لائے ہوئے تھا. آپ کے بال نہ بالکل سیدھے نہ بالکل پیچدار، ہلکی سی پیچیدگی اور گھنگریا لاپن تھا. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں اور 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی. آپ کی چال میں فرتیلاپن اور جماؤ تھا، جھک کر چلنے کی عادت تھی، سینہ نکال کر متکبرانہ کبھی نہیں چلے. آپ کے دونوں منڈوں کے درمیان دوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ فاصلہ تھا، گویا سینہ مبارک چوڑا تھا. آپ نہ موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرے کے، البتہ تھوڑی سی گلائی آپ کے چہرے انور میں تھی. دونوں آنکھیں نہایت سیاہ اور پر کے دراز تھیں، جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں موٹی اور پرگوشت تھیں. جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو صرف گردن نہیں گھماتے بلکہ رخ بھی اسی کی طرف کر کے پورے بدن سے اس طرف اٹھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے پسینے سے زیادہ کوئی چیز خوشبودار نہ تھی اور ہم نے آپ سے زیادہ حسین کبھی کوئی چیز نہ دیکھی. آپ سب سے زیادہ سخی اور دریا دل تھے، سب سے بہادر، سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے، سب سے زیادہ شریف گھرانے والے. جو آپ کو اچانک دیکھتا آپ کے جمال و جلال سے ہیبت و مرعوب ہو جاتا. آپ جیسے صاحب کمال نہ دنیا نے کبھی دیکھی ہے نہ دیکھیں گی. نبوت سے پہلے آپ کی زندگی بے مثال پاکیزہ زندگی تھی اور نبوت کے بعد اس پاکیزگی میں جو حسن و کمال پیدا ہوا ایسے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبل فلا تعقلون، میں تم میں اس سے پہلے ایک بڑی عمر گزار چکا ہوں، کیا تم سمجھے نہیں؟ حضور سب سے زیادہ غیرت دار تھے، سب سے بڑے عابد و زاہد تھے، رأس الاتقیاء تھے، سراج السالکین تھے، سب سے زیادہ حیات دار با اخلاق و باقردار تھے، سادگی اور قناعت کی زندگی گزارنے والے تھے، سب پر شفیق رحم دل تھے، مظلوموں بے قصوں اور کمزوروں کے لاچاروں والمرجاؤ تھے، سب کے دادرس اور سب کے فریاد کو پہنچنے والے تھے. نہ کسی پر الزام لگایا، نہ تانا و تشنیع کی، نہ کبھی کسی کو ڈانٹا اور مارا. وعدہ کے پکے، عہد کے پابند، امانت دیانت میں ایک تھا. سب سے بڑے مربی، سب سے بڑے معلم، سب سے بڑے قائد، سب سے بڑے مجاہد، سب سے بڑے منتظم، سب سے بڑے مدبر، سب کے حقوق ادا کرنے والے، سارے دنیا کی بھلائی کے لیے بے چین و بے قرار. فلعلک
باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا، پس شاید کہ آپ اگر وہ ایمان نہ لائے اپنے کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ قرآنی تعلیمات کے مظہر عتم اور نمونہ کمل تھا۔ قرآن میں جو کچھ ہے وہ آپ کی زندگی میں موجود تھا۔ قرآن آپ کی حیات مبارک کی شکل میں مجمع ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ خود حضور فرماتے ہیں بعثت لیتمم حسن الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ حسن اخلاق کی تکمیل کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور کے طریقے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے آپ کے محبوب ادارہ مدرسہ مدنیہ انوار العلوم کے مایہ ناز طالب علم عزیزم محمد عبداللہ نیالی سے۔ میں اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے عزیزم ارمان سلمہ ہوں، یہ آپ حضرات کے سامنے آئیں گے۔ حقوق والدین، والدین کی کیا ہم پر حق ہے، والدین کی ہمارے اوپر کیا قربانی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے عزیزم محمد ارمان سلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، وقال في موضع آخر ووصينا الانسان بوالده احسانا، صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر مجلس و مشفق اساتذہ کرام، چمن جامعہ کے شگفتہ پھولوں اور بحر علم کے طلبگار، آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے حق شناسی کے چند گوہر پارے بکھیرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات دامن توجہ میں اسے بھر کر میری ہمت افزائی فرمائیں گے۔ حاضرین جلسہ، اللہ رب العزت نے سارے عالم کی خلقت کا ذریعہ اور ان کے وجود کا سبب صرف دو ہستیوں کو بنایا، یعنی آدم اور حوا۔ یہی دو ذات ہیں جو انسانیت کے معجزن، سمندر کے بانی و قطرہ اولی ہے۔ انسان چاہے ترقی کی چوٹیوں پر چڑھ جائے، کامیابی کی ستارے توڑ لائے، کرشمہ و کمالات کے فضاؤں میں اڑنے لگے، علم کا آفتاب عمل کا مہتاب بن جائے، لیکن پھر بھی والدین کے نظر میں چھوٹا ہی رہتا ہے۔ اس کے علم کا منبع ماں کی گود ہے، اس کے کمال کا سرچشمہ ماں کی گود ہے، اس کی ترقی کی شروعات ماں کی گود ہے، اس کی کامیابی کی ابتدا ماں کی گود ہے، اس کی عزت و عظمت، شان و شوکت کی پہلی کرن ماں کی گود ہے۔ والدین کے حقوق سے چشم پوشی کر کے اپنی عاقبت کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے جا بجا والدین کے حقوق اور پیدائش کے وقت مشیر کن حالات کا نقشہ کھینچا ہے۔ کہیں تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، احسانہ کا پیغام دے کر ماں باپ کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے آگے فرش قدم بن جانے کا حکم دیا ہے۔ کہیں تو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قولا کریمہ کا پیغام دے کر ماں باپ کو آگے دودھ پلانے کی مدت کا تذکرہ کر کے ان کے احسان سے ہم آہنگی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہیں تو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کے ساتھ انتہائی و شفقت اور انکساری و عاجزی کا رویہ اپنانے کا حکم فرمایا ہے۔ کہیں تو حملت امہ وحنن علی وحنن کا پیغام دے کر مدت حمل کی کٹھن گھڑیاں اور دشوار کن مراحل مشقت ایام کا تذکرہ کر کے ماں کے ساتھ ہمدرد اور نرم بیانی کا لہجہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ الغرض قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر جگہ والدین کے حق خداوندی کے بعد نظر آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ وہ ماں جس نے نو ماہ تیرے بوتے گرا کو شکم نازک میں لیٹ ہویا، وہ ماں جس نے تیری تقدیر حیات کو شب داری میں تمغایا، وہ ماں جس نے تیری ہلکی سے آہ کی گونج کو اپنے گوشہ یا جگر میں محسوس کیا، وہ ماں جس نے تیری رات بھر جا کر تیری راحت و آرام کا
सामान किया, वो माँ जिसने तेरी हल्की सी गिरियाजानी पर अपने अरमानों का गला घोटा, वो माँ जिसने तेरी एक तड़प पर बेकाबू होकर तुझे सीने से लगाकर नींद को पलकों पर सजाकर रात की तारीकी का सुरमा लगाकर सहर कर दी। आज का बेटा अपने वालिदैन के साथ दस्तराजी का इखलाक सूझ रवैया अपनाता जा रहा है। आज का बेटा अपने वालिदैन के साथ कत्ल खुरेजी के ईमान सूझदम बखूद अफआल करता जा रहा है। आज का बेटा अपने वालिदैन के साथ जुल्म पर बरी अंगारे बरसाते जा रहा है। आज का बेटा अपने वालिदैन के साथ हक तलफ सितम कुनी के पहाड़ तोड़े जा रहा है। बताओ क्या दुनिया के मुसर्रतों में वालिदैन के हुकूक से लापरवाह होकर बाखुदा हरगिज नहीं, आखिरत को आखिरत है, खुदा कहर दुनिया में इसकी बदसलूकी का नताइज दिखा देगा और बदखुल के समरा दुनिया मता कर देगा। आकाए मदीना ने फरमाया कि इंसान अपना माँ का पूरा कसूर बल्कि इस दर्द भरी हक अदा करने से आजिज व कासिर है। आजीज़ान ग्रामी, हमें चाहे कि हम अपनी तमाम ख्वाहिशत पर वालिदैन खुशनुदी को तरजीह दे, जैसा कि बचपन में उन्होंने हमारी हर मासूम तमन्ना को अशद ज़रूरियात पर मुकद्दम रखा। वालिदैन की रजामंदी और उनकी खुशनुदी आखिरत का सरमाया है। इसलिए माँ के कदमों तले जन्नत है और इसलिए माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। जब तक माँ के कदमों तले ना जाए तो जन्नत नहीं और बाप का ना हो तो दाखिला नहीं। आखिर बार इस दी में 10 बस्ता दुआ करता हूँ कि हमें वालिदैन हुकूक से जा बजा वालिदैन के और हमें उनके हुक्म चलने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हजरात,